درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ حضرت ابو ہریرہ بہت ہی مشہور و معروف صحابی رسول، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی، جس نے کسی کو اچھے کام کی دعوت دی، اچھی باتیں کرنے کی دعوت دی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے قریب ہونے کی دعوت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس دعوت کو اس نے قبول کر لیا اور اس پر عمل کرنے لگا۔ مثال کے طور پر کسی کو پہلا کلمہ نہیں آتا ہے، دوسرا کلمہ یاد نہیں ہے، آپ نے اسے یاد کرایا، مسجد کے قریب نہیں بلکہ مسجد سے دور ہے، سجدوں سے بہت دور ہے، آپ نے محنت کی اس کے پیچھے، سجدوں کی اہمیت آپ نے بتایا، سجدوں کا کمال آپ نے بتایا، اور الحمدللہ آپ کی محنت کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور اس کے صلے میں اللہ نے اس بندے کو ہدایت دی اور وہ سجدوں سے جڑ گیا، وہ سجدوں سے اسے محبت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب وہ حاضر ہونے لگا۔ تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو عمل کرنے میں جو ثواب اللہ عطا فرمائے گا، جو اجر عطا فرمائے گا، الحمدللہ جس بندے خدا نے اس اچھے کام کی رہنمائی فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اتنا ہی صلہ عطا فرمائے گا۔ اجر میں کسی کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ بڑا کریم ہے، رب تبارک و تعالی کی رحمتوں کی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، کہ اس سے ان کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، ایسا نہیں کہ تقسیم ہوگی، جتنا ثواب عمل کرنے والے کو اللہ عطا فرمائے گا، عمل کی جس نے ترغیب اور شوق دلائی ہے، اللہ تبارک و تعالی شوق دلانے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ ذرا ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں خیر امت کا خطاب عطا فرمائے کہ ہم غلامان مصطفیٰ تمام امتوں میں بہتر امت ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برے کاموں سے روکیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ذمہ داری کی پریکٹس، ذمہ داری پہ عمل کہاں سے ہوگا؟ اپنے گھر سے ہم شروع کریں، کوشش کریں ہم اور آپ اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے، کوشش کریں اپنی آل و اولاد کو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے جوڑنے کے لیے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ جو کوشش کریں گے نا الحمدللہ اللہ پاک اس کوشش کا مکمل صلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب کس کی قسمت میں ہدایت پہ قائم رہنا ہے، کس کی قسمت میں نیک بننا ہے، کس کی قسمت میں اللہ نے سعید ہونا، نیک ہونا لکھا ہے، کس کی قسمت میں بدبخت ہونا لکھا ہے، وہ اللہ پاک خوب بہتر جانتا ہے۔ پر ہم اہل ایمان کی جو ذمہ داری ہے انفرادی طور پہ، یعنی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، اچھے کاموں کی ترغیب اور شوق دلائیں ہم۔ لیکن میرے دوست یہ کام ہم کب انجام دے پائیں گے؟ جب ہم خود جانیں گے تب نا۔ اگر خود جانے نہیں رہیں گے، خود ہی ان پڑھ اگر رہیں گے، دین سے خود دور رہیں گے، تو بتائیے اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، ہم اور آپ ذمہ داری نبھا پائیں گے؟ نہیں نا۔ اس لیے پہلے جاننا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ اور بڑا کمال ہے اگر آپ اچھے بن گئے نا، آپ سچے بن گئے، اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اور محبت اگر آپ کے دل میں بس گیا تو جانتے ہیں کتنا بڑا کمال آپ کے لیے تو فائدہ مند ہے ہی، ساتھ
آپ کے والدین کے لیے بھی آپ کی زندگی نفع بخش ثابت ہوگی۔ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے وجود سے ہمارے والدین کو ثواب ملے؟ کیا ہم اور آپ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے کردار سے، ہمارے کرتوت سے، ہماری صبح و شام سے فائدہ ملے؟ جس ماں باپ کے احسانات گنتی سے باہر ہیں، کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے وجود سے اور آپ کی زندگی کے صبح و شام سے آپ کے ماں باپ کو فائدہ پہنچے؟ اگر چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے نیک بنیے، نیکی کو سمجھیے۔ نیکی ہے کیا چیز؟ سنیے ایک حدیث ترجمہ پھر بات تمام۔ اسی حضرت ابو ہریرہ ہی سے یہ بھی روایت ہے، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے نا، روح قفس انسری سے پرواز کر جاتی ہے، روح اور جسم کے درمیان جدائیگی پیدا ہو جاتی ہے اور زمانے والے اسے سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے، تو انقطع عمله، اس کے عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آج جن کا انتقال ہوا، اگر وہ نماز پڑھنے والا تھا، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، اگر وہ روزہ رکھنے والا تھا، کیا وہ روزہ رکھ پائے گا؟ کیا وہ قرآن کی تلاوت ان سے ہو پائے گی؟ کیا وہ سجدہ کر پائے گا؟ کیا لوگوں کو اگر اچھی باتیں سکھایا کرتا تھا اور روح قفس انسری سے پرواز کر گئی تو کیا اب وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دے سکتا ہے؟ کیا نہیں نا۔ تو جب انسان کے جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے تو عمل کے، اس کے جو اپنے عمل کے دروازے، سارے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ مگر الحمدللہ اس دنیا سے جانے والے کو 3 راستوں سے ثواب ملتا رہتا ہے۔ الحمدللہ وہ بینک بیلنس ہے، وہ 3 بینک سے، اور زبردست، اور وہ ایسا ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے بینک میں کچھ پیسے رکھے ہیں اگر، تو نکالتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا، لیکن اگر جانے سے پہلے آپ نے یہ 3 کام کر ڈالے ہیں تو الحمدللہ صبح قیامت تک آپ کو اس سے بینیفٹ ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، وہ ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر بینک کا بیلنس ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ پاک نے جو راستہ عطا فرمایا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سن لیجئے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ 3 راستے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، آپ نے صدقہ جاریہ یعنی ایسا کام کر گئے جس سے لوگوں کو فائدہ ملتا رہا ہے، لوگ نفع حاصل کرتے رہے ہیں۔ آپ نے مدرسے کی تعمیر میں، تعلیم کی اشاعت میں، تعلیم کے فروغ میں آپ نے حصہ داری لیا، آپ کا حصہ ہے الحمدللہ۔ جی، لوگوں کے سجدہ گاہ، لوگوں کے لیے سجدہ گاہ کا آپ نے انتظام کیا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی جس سے مدتوں تک لوگ فائدہ حاصل کر سکیں، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے او علم ينتفع به، یا دنیا سے جانے والا جانے سے پہلے ایسا علم چھوڑ گیا جس سے معاشرے کو نفع مل رہا ہے، معاشرے کو اس سے فائدہ مل رہا ہے۔ مان لیجیے آج میں کسی سے پڑھا ہوں نا، جی میرے اساتذہ میں کئی ایک دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے وہ اساتذہ بھی تو کسی سے حاصل کیے ہیں نا۔ جی بھائی، میں ایک تو معمولی مولوی ہوں، میں الحمدللہ میرے اساتذہ کے تربیت میں ایسے ایسے عالم پیدا ہوئے، ایسے ایسے صوفی، ایسے ایسے عالم باعمل پیدا ہوئے ہیں کہ الحمدللہ زمانے کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ ایسا علم چھوڑ گیا جس سے زمانے کو فائدہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں او ولد صالح، محنت کیجیے آپ۔ اور میں اپنے تمام دوستوں سے، بزرگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے قوم کے بچوں سے اور بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے نیک بنو، اللہ کے واسطے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا ٹھکانہ اپنے دل کو بنا لو۔ میرے آقا فرماتے او ولد صالح، اگر قسمت سے آپ کو نیک اولاد مل گئی، آپ نے محنت کیا، آپ کی اولاد نے آپ کی محنت کو قبول کر لیا اور اس راہ پہ اگر چلتا بنا، جب بھی وہ اولاد آپ کے حق میں دعا کرے گی، اور ہر اولاد الحمدللہ والدین کے حق میں کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی صورت میں دعا ضرور کیا کرتی ہے، تو میرے آقا فرماتے او ولد صالح یدعو له، اگر دنیا میں آپ نے نیک اولاد چھوڑا، صالح اولاد چھوڑ گیا، اور وہ آپ کی اولاد آپ کے حق میں دعائیں اگر کرتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ ایسا بینک بیلنس ہے کہ الحمدللہ ہمیشہ اس کے حوالے آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی الحمدللہ۔ ضرورت ہے نا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ہم بڑا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا مصطفیٰ کی نسبت سے، ورنہ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے۔ آقا کی نسبت نے ہمیں اتنی بلندی عطا فرمائی کہ رب نے فرمایا قرآن مقدس میں کہ اے مصطفیٰ کی نسبت رکھنے والوں تم بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان مرد عورت بچے بوڑھوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے جاننے کی اور نبھانے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔